السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 21 سے 23 اکتوبر کے درمیان منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے فیصلہ بروز جمعہ یعنی 23 اکتوبر کو متوقع ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا رکھا جائے گا۔ پاکستان فی الحال اس وقت گرے لسٹ کے اندر ہے FATF کی، اور ابھی جو مزید پاکستان نے اس کے اندر پیش رفت کی ہے یا ڈیولپمنٹ کی ہے، قانون سازی کی ہے، اس کے تحت پاکستان کے اسٹیٹس کے اوپر بات کی جائے گی، اور ریویو کرنے کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ آیا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے یا وائٹ لسٹ کے اندر پاکستان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے اوپر بروز جمعے کو فیصلہ کیا جائے گا، یعنی 23 اکتوبر کو اس کے اوپر کوئی ہمارے سامنے کارروائی کا فیصلہ آج سامنے آتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو پاکستان کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان جو 27 نکاتی ایجنڈا دیا گیا تھا یا ایکشن پلان دیا گیا تھا، اس کے اوپر پاکستان نے 21 ایکشن پلانز یعنی 21 ایکشن پلانز کے اوپر پاکستان نے کام کر لیا ہے، اور FATF کو اس سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جو بقیہ 6 نکات ہیں اس کے اوپر پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ درکار ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر جو پاکستان نے ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ ماہ سے پاکستان میں قانون سازی بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پاکستان کے اندر لا ریفارمز کے اوپر بات کریں تو ٹیررزم کے اوپر بھی پاکستان نے لا ریفارمز کیے، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بھی پاکستان میں لا ریفارمز کیے جا رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کارپوریٹ سیکٹر کو بھی جو بڑے قانون سازی کے تحت امینڈمنٹس لائی گئی ہیں، اور بینیفیشری اونرز کو بھی اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے تحت جو ہے پراپر طریقے سے انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے، اور قانون سازی کے تحت پاکستان نے FATF کے جتنے بھی تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے ایک پراپر طور پہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ یہ کاوشیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں، اس کو مثبت انداز سے دیکھا جائے، اور FATF جو ہے اس کے جو ایک پازیٹیو آؤٹ کم کے تحت پاکستان کے اسٹیٹس کا فیصلہ کرے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ FATF کے اندر کچھ لوگ جو ہے بااثر لوگ جو ہے وہ اپنے امپیکٹ رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف جانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ مگر اگر ہم ریئل ٹائم کے اوپر بات کریں کہ ایک اتنا بڑا گروپ یعنی پلینری میٹنگ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، FATF کے اوپر جو میٹنگز ہو رہی ہیں، FATF کے اندر جتنے بھی ممالک اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ریشنل اوپینین دیں گے۔ اس ریشنل اوپینین کی بیسس کے اوپر یہ قیاس آرائی کرنا کہ فلانے ملک نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دے دیا، جیسے کہ آج صبح سے ایک ریومر گھوم رہی ہے مارکیٹس کے اندر کہ کچھ ممالک برادران ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے، اور وہاں سے ایک ریومر کے تحت ان کو ایکس گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی منسلک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان ساری ریومرز کے اوپر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ FATF کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو پلینری میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں کریں گے۔ جو بھی وہاں پہ ایک جسٹیفیکیشن دی جائے گی یا آرگومنٹس دیے جائیں گے، وہ بالکل لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہوں گے۔ یقیناً پاکستان کے وفد نے ان لاجیکل گراؤنڈ کا سامنا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے، اور جہاں پہ پاکستان نے اتنی پیش رفت کی ہے تو یقیناً پاکستان اس کو ڈیفینس کرنا بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو جہاں تک کہ بات ہے کہ کوئی اگر اثر و سلوک رکھتا ہوا پاکستان کے خلاف فیصلہ کرے گا، تو فی الحال ہمیں ان چیزوں کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے، اور اپنی کیپیبلٹی، اپنی صلاحیتوں کے تحت اپنے آپ اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی پاکستان نے کیا ہے اور FATF کی ٹیم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس طریقے سے ہم جو اتنے مثبت انداز سے اس کے اوپر اتنے پر امید ہوں کہ پاکستان کا جو بھی اسٹیٹس ہوگا پاکستان کو میرٹ پہ ملے گا، اور پاکستان جو ہے وہ میرٹ کو بڑا اپریشیٹ کرے گا ان ساری چیزوں کے اوپر۔ گرچہ پاکستان کے ساتھ FATF نے ابھی تک کے جو ہے بڑا ایک بائیلیٹرل یا میوچل بیسس کے اوپر بھی کام کیا ہے، FATF نے بھی کافی ٹائم پاکستان کو دیا ہے، اور پاکستان اسی ٹائم پیریڈ کے تحت اپنے قانون سازی بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال کل تک کی یہ فیصلہ متوقع ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ مزید مہلت دی جائے گی، اور گرے لسٹ میں پاکستان کو مینٹین کیا جائے گا۔ کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی کارکردگی سے متاثر ہو کے FATF کی ٹیم جو ہے پاکستان کو وائٹ لسٹ بھی کر دے، مگر وائٹ لسٹ میں کرنے کے امکانات کافی کم ہیں۔ تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم بات کرتے ہیں، ذرا سا موازنہ کرتے ہیں کہ یہ وائٹ، گرے اور بلیک لسٹ ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر ناظرین کو بتاتے چلیں کہ FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر ٹیررزم کو روکنا اور منی لانڈرنگ کو روکنا، ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے معیشتوں کا ڈاکیومنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر کوئی معیشت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کے باوجود بھی ان ساری چیزوں کے اوپر حکمت عملی تیار نہیں کرتی تو وہاں پہ ایک چیز کو ازیوم کر لیا جاتا ہے یا ازمپشن کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلانا ملک جو ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ملک ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ، منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا، اور یعنی اس کے جو بھی ایک آؤٹ کمس ہیں اس کو انڈائریکٹلی منسلک کر دیا جاتا ہے ان ساری غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں کے ساتھ۔ ایسی صورتحال کے اندر ایف اے ٹی ایف جو ہے ایسے ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ ممالک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ہی ایکسپورٹ اور نہ ہی امپورٹ وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی وہ کلوزڈ اکانومی میں وہ ملک چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سروائیول اپنی ہی زمین کے اندر ہی کرتے رہے جب تک کہ ان کے پاس ایک پوٹینشیل موجود ہے۔ تو بہرحال اکانومکس کے اسٹوڈنٹس یا جو معیشت جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ جب تک کہ دوسری معیشتوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا، معاشی سرگرمیوں کا ریئل رپورٹس یا ریئل سینیریو ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا ایک تشویشناک صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی معیشت بلیک اکانومی یا بلیک لسٹ میں چلی جائے۔ وہیں پر دوسری جانب گرے لسٹ ہوتی ہے۔ گرے لسٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی معیشت اگر کوشش کر رہی ہے مگر وہاں پہ ابھی ٹائم درکار ہے کمپلائنسز کرنے کے لیے یا کچھ اس کو رکاوٹیں حائل ہیں مگر وہ ایک اپنی ایفرٹس دکھا رہی ہے، تو ایسی معیشتوں کو یا ملک کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ گرے لسٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال کوئی پابندی لگی نہیں ہے مگر اگر ایک گیون ٹائم پیریڈ کے اندر اگر یہ ملک پراپر طریقے سے کمپلائنس کرنے میں ناکام رہے تو ان کو تھریٹ ہوتا ہے کہ ان کو بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، مگر اگر پیش رفت ہوتی ہوئی دکھتی ہے اس کے اندر تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اس کو مزید مہلت دیتی ہے اور اسسٹنس بھی فراہم کرتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال اور یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ملک ان تمام چیزوں میں کمپلائنس کر لیتا ہے، منی لانڈرنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، قانون سازی پراپر طریقے سے کر لیتا ہے، تو اس کا پھر وائٹ لسٹ کا اسٹیٹس مل جاتا ہے۔ یعنی وائٹ لسٹ کا اسٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ تمام سیکیور ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کاروبار کے مواقع بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپورچونیٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اوپنلی تجارت کر سکتے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، بائیلیٹرل ٹرائز کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز کو اوپن کر سکتے ہیں، اور ایسی جگہوں کے اوپر جب لوگ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو بڑی ایک اپورچونیٹی ان کو ملتی ہے کاروبار کرنے کے لیے ایک سیکیور اور ٹرانسپیرنٹ انوائرمنٹ کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے یہ تھوڑی سی ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہی دی۔ بہرحال پاکستان جس لیول پہ کام کر رہا ہے، پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو اپنی جو کمپلائنسز کی ہیں اس کے تحت پاکستان کا اسٹیٹس مزید بحال ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے جس کے اوپر کل متوقع ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ تو کل تک کے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ مثبت اثرات بھی آئے ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پاکستان کا فرسٹ کوارٹر کے اندر آیا ہے، یعنی جہاں پہ ہمارا لاسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر 1.4 بلین US ڈالر سے ڈیفیسٹ میں تھا، وہیں پہ 792 ملین US ڈالر سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا ہے فرسٹ کوارٹر کے اندر۔ تو اس کے اندر بھی بڑا ایک پروپورشنیٹ ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جنہوں نے اپنی اسسٹنس فراہم کر کے معیشت پاکستان کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے۔ امید یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پاکستان کے اسٹیٹس ایف اے ٹی ایف کے تحت کچھ ریلیف مل جاتا ہے پاکستان کو، تو پاکستان کے لیے بہت اپورچونٹی موجود ہے کہ پاکستان کے اندر جو کافی کاروبار کے مواقع موجود ہیں، پاکستان کے اندر ایسے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر ان کو پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ کر کے ایکسپلور کیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان بہت ہی تھوڑے پیریڈ کے اندر دنیا کے اوپر اکانومک ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان کا اسٹیٹس ابھی بھی کہیں کم نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت معیشت بہت سی انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر اپنے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، مگر اکانومیکلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو فارن ایکسچینج کی ویلیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں جو روپے کی قدر ہے اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم پڑوسی ممالک کے تحت موازنہ کریں تو پاکستان کے روپے کی قدر تقریباً ڈبل سے جو ہے وہ زیادہ نیچے ہے۔ یعنی اگر ہم افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا موازنہ کرتے ہیں، انڈیا کا موازنہ کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اگر وہاں پہ 80 سے 100 روپے کے 100 کے درمیان ان کی کرنسی کے ساتھ ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے، تو پاکستان میں تقریباً 160 کے قریب اس وقت ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کو اپنی کرنسی کو مستحکم کرنا ہوگا، پاکستان کے پاس ریسورسز بہت موجود ہیں، تو یہ ساری چیز اپورچونٹی پاکستان کو مل سکتی ہے اس وقت جب پاکستان میں بیرون ملک کے لوگ جو ہے آ کے سرمایہ کاری کریں اور ایک سیکیور انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ ان کو ملے جس کے تحت وہ
اپنا کاروباری انویسٹمنٹ کریں اور کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں. تو بہرحال پاکستان کے روپے کی قدر میں 26 اگست کے بعد سے، جبکہ پاکستان کے روپے کی قدر 168 روپے کے قریب تھی ڈالر کے مقابلے میں، تو اس وقت سے لے کے اب پاکستان کے اندر تقریباً اس وقت ڈالر جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ 161.85 یا 161.90 کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے. تو کافی اپریشیٹ کی ہے پاکستان کے روپے کی ویلیو نے. امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہی چیز پاکستان کو مزید مستحکم کرے گی. بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کوموڈیٹی پرائسز کے اوپر. اس وقت اگر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ اس وقت 10.40 US ڈالر نیچے آنے کے بعد 19 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. وہیں پہ سلور کی بات کریں تو سلور 22 سینٹس نیچے آنے کے بعد 25.01 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ 42 سینٹس پلس ہونے کے بعد 40.45 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ جو ہے تقریباً 44 سینٹس پلس ہونے کے بعد 42.17 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ حالانکہ انوینٹری کی رپورٹ بھی گزشتہ رات کو آئی ہے جس کے اندر فور کاسٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ انوینٹری -1 سے جو 1 ملین بیرل سے نیگیٹو ہوگی، مگر اور آلموسٹ اسی کے تحت آئی ہے. مگر ابھی پھر بھی پینک برقرار ہے عالمی معیشتوں کے اندر کہ کس طریقے سے یہ پینڈیمک سچویشن ختم ہوگی، کیونکہ جب تک کہ کورونا وائرس کی سچویشن عالمی مارکیٹ سے ختم نہیں ہوتی، عالمی معیشتوں سے ختم نہیں ہوتی، اس بات کے اوپر اندیشہ لگانا کہ کب آئل کی ڈیمانڈ واپس ریکور ہوگی، یہ قبل از وقت ہوگا. اسی کے تحت گولڈ کے اندر بھی ہمارے کو تھوڑا سا پینک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ گولڈ 2080 US ڈالر کو ٹچ کرنے کے بعد واپس تقریباً 19 US ڈالر یعنی 1919 US ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پہ یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہیں جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ عالمی معیشتوں کے اندر اس وقت بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر برقرار ہے. آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے، بالخصوص کل کا دن جس میں امید یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ اچھی خبر ہی آئے گی. تو اس سے پیش نظر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.